بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹ کلاس ہماری ریویژن جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہم اپنی ریویژن سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ اور ساتھ میں اپنی قواعد و نشاست سے جو نامکمل جملے ہیں وہ آپ لوگوں نے پہلے 20 جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ جن کے پاس اولڈ بکس ہے ان کا پیج نمبر 43 اور جن کے پاس نیو بکس ہیں ان کا پیج نمبر 46 جو ہے وہاں پر یہ موجود ہے۔ پہلے جو ہے 20 آپ لوگوں نے نام مکمل یاد کرنے ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا سبق ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے تبلیغ اسلام میں جو ابتدائی مشکلات تھیں ان سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حق و صداقت کے لیے مسلمانوں کو کس قدر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ تمام چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولانا شبلی نعمانی نے اپنے اس سبق میں جو ہے وہ بتائی ہیں۔ مصنف ہیں اس کے مولانا شبلی نعمانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق جو ہے وہ دی تو ہر طرف سے جو ہے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف جو ہے وہ جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے جو ستمگاروں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ اب نبوت کا 13واں سال شروع ہو گیا۔ کئی صحابہ مدینہ میں جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے بھی مدینہ جانے کا عزم فرمایا۔ اب جب قریش جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں جا کر طاقت پکڑ رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیل رہا ہے تو وہ جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مختلف مشورے کیے ہیں۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو چنا جائے اور اس طرح سے تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پر آپ پہ حملہ کریں اور آپ کا خاتمہ کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ تمام قبائل پہ بٹ جائے گا۔ اس اخیر رائے پہ جو ہے وہ سب کا اتفاق ہوا ہے اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے جمع ہوئے ہیں۔ اہل عرب جو ہیں وہ زنانہ گھر کے اندر جانا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگ باہر ہی رکے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر آئے تو یہ فرض پورا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تو تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح سب کی امانتیں دے کر واپس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ آپ نے جو ہے مکہ کو دیکھا ہے، کعبہ کو دیکھا ہے اور فرمایا کہ مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ جو تیرے فرزند جو ہے وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نکلے ہیں اور غار ثور میں جا کے آپ چھپ گئے ہیں۔ وہاں پر حضرت عبداللہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ رات کو غار میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام جو ہے وہ رات کے بکریاں چراتا ہوا غار کے پاس آتا اور آپ دونوں جو ہے بکریوں کا دودھ پی لیتے اور اس طرح سے 3 دن تک جو ہے آپ لوگوں کی یہی خوراک رہی۔ اب صبح جب قریش کی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلنگ کی بجائے پلنگ پر لیٹ وہاں پہ ان کی بجائے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کو لے جا کے کعبے میں حرم میں قید کر دیا۔ اور ساتھ میں قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم جو ہے اس نے جب یہ اعلان سنا ہے تو انعام کے لالچ میں وہ نکلا ہے، اور جب وہ نکلا ہے تو عین اس حالت میں جب آپ دونوں جو ہیں غار سے نکلے ہیں اور روانہ ہونے کے لیے تو اس نے دیکھ لیا، اپنا گھوڑا دوڑایا ہے، قریب آ گیا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہے۔ پھر جو ہے اس نے ترکش سے جو ہے وہ فال نکالنے کے لیے تیر نکالا کہ آیا مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو جواب میں نہیں نکلا۔ اب 100 اونٹوں کا جو قیمتی انعام تھا وہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جائے، لہٰذا وہ گھوڑے پہ پھر سوار ہوا ہے۔ اب کی بار اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے ہیں، پھر اترا ہے، پھر فال نکالی ہے، پھر جو ہے وہی جواب نکلا۔ اب جو دوبارہ اس کو تجربہ ہوا تو اس سے اس کے حوصلے جو ہیں وہ اس کا حوصلہ پست ہو گیا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے قریش کا اشتہار دکھایا، سارا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھے امن کی درخواست لکھ دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام ہے عامر بن فہیرہ، اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر جو ہے وہ شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بچے بھی جو ہیں وہ فخر سے جوش سے کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ صبح سویرے شہر سے نکل کے باہر جمع ہو جاتے، دوپہر تک انتظار کرتے اور حسرت کے ساتھ واپس آ جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے جب واپس جا چکے ہیں
تو ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا ہے اور کرائن سے پہچان کے پکارا کہ اہل عرب تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تو تمام شہر جو ہے وہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ ہمارا پورا لیسن ہے جو ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے 8 کلاس میں نے اس کا مختصر جو ہے وہ آپ لوگوں کو پورا لیسن ایک دفعہ بیان کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے خلاصہ یاد کرنا ہے اور ساتھ میں اپنی قواعد و نشاء سے نیو بکس کا پیج نمبر 46، اولڈ بکس پہ پیج نمبر 43 ہے۔ ضرب المثال ہیں جو ہم لوگوں نے نامکمل جملوں کی صورت میں یاد کی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں نے پہلی 20 جو ہیں وہ یاد کرنی ہے۔